یہ بات ہے سال 1914 کی کہ جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا، تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ پورٹ کا ماڈل ٹی تھا جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ سوکائی نامی ٹوکیو کی اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کے آس لگائی ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب ٹوکیو میں آرٹ سوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو پیش کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرٹ سوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اسی دوران آرٹ سوکائی نے 2 سپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آرک ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پہ بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹ کو اپنا ریلیجن بنا دیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرٹ سوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کے ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرٹ سوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیے۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر ہار کے سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ سوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہی ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ سوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ سوکائی کے اسٹیک ہولڈر نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکیو سکی ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اپنے دوست سوچیرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے،
پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ سکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹلرجی مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخرکار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ سکائی سے جاب چھوڑ لی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی پولز موجود ہیں۔ اس نے ٹویٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیا، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹنز بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دڑا دڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیا۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کے کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر دیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئی جب کمپنی کی ورکر کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھینک دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کے فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکن کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے ہوئے کچھ ایسٹ ٹویٹا کو 4,50,000 ین میں بھیجے، اور ایک بار پھر سے جابلیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکانومی ملٹ ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ بھی آسان ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ تو جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ چند یوز انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو ریپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائمف اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تو تھا ہی، اسی لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائک کی خاص فیچر نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا۔ اس دور میں ایسے سپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کی گئی،
جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کے 62 ایئر گزارنے کے بعد آخرکار سوچیرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد سپورٹس کار S500 لانچ کی جس کی صرف 1300 یونٹس ہی بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہے۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی۔ سوچیرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔